بورے والا سے بھائی محمد فہیم امجد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، اگر کسی شخص کے 2-3 مکان ہوں جو کرایہ پر دیے ہوئے ہوں تو کیا ان مکانوں پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ محمد فہیم امجد۔ جی میرے محترم بھائی، یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ سونا، چاندی، نقد پیسہ اور مال تجارت کے ساتھ ہے۔ مال تجارت وہ کہلاتا ہے جس کے عین کو فروخت کرنا ہو، بیچنا ہو جس چیز کو۔ لہٰذا کرائے کے جو مکان ہیں، ان مکانوں کو ہم نہیں بیچتے بلکہ ان کے منافع بیچتے ہیں، ان کو کرائے پر دیتے ہیں، اور مکان کا جو عین ہے، مکان ہے، وہ فروخت نہیں کرتے۔ جب مکان فروخت نہیں کرتے تو یہ مال تجارت نہ ہوا، لہٰذا کرائے پر دیے ہوئے مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض علماء اکرام کو بھی مغالطہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو یوں سمجھتے ہیں شاید ایسے مکانوں پر، یا زائد ایک چیز ہے کہ بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس کے استعمال کی ہے، ایک فالتو ہے، تو شاید یہ جو فالتو ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، ان کو مغالطہ جو لگتا ہے وہ صدقہ فطر سے لگتا ہے کہ یہ جو زائد چیزیں ہوتی ہیں یہ صدقہ فطر کے نصاب میں محسوب کی جاتی ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں یہ چیزیں محسوب نہیں کی جاتی۔ صدقہ فطر کے اگر یہی معاملہ جو آپ نے، یہی مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے، یہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہوتا تو پھر یہ دیکھا جاتا کہ اس شخص کا گزر بسر ان مکانوں پر ہے یا اس کے علاوہ ہے۔ اگر گزر بسر اس کا اسی مکانوں کی جو اجرت پر ہے، جو کرائے پر دیتے ہیں انہی پر ہے، تو پھر یہ ضرورت میں داخل تھے۔ اگر گزر بسر کا انتظام اور ہے، یہ ایک فالتو چیز تھی، ایکسٹرا چیز تھی، تو پھر ان مکانوں کی وجہ سے صدقہ فطر آتا، زکوٰۃ پھر بھی نہ آتی۔ لہٰذا میں پھر اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ ہے اور مال تجارت ہے۔ مال تجارت وہ شے کہلاتی ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور جس کے عین کو بیچنا ہو۔ اگر ہم منافع بیچتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہم رکھ لیتے ہیں، اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں، تو اس چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے اگر یہ ضرور سے زائد ہو تو صدقہ فطر آیا کرتا ہے۔